الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاری عدنان عباس اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب احباب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم حدیث شریف کی روح سے سیکھیں گے کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث شریف کے مطابق اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب کو مقام حاصل ہے تو وہ کتاب ہے بخاری شریف کی کتاب، احادیث مبارکہ کی کتاب ہے۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ احادیث جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آج ہم اسی کتاب سے سیکھیں گے کہ اچھا مسلمان کون ہے احادیث کی روشنی میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری ان احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم چینل سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر بھی کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کے درس کی جانب۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس سے تمہاری زبان، دوسرا مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان ہم میں سے ہے کون جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل مسلمان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان تم سب مسلمانوں میں سے افضل ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مطلب کیا؟ اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اب اگلی حدیث شریف میں فرمایا کہ تم میں سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم مسلمان کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ ہم پر صادق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ تو یہ حدیث شریف سنی ہے، اب آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا یہ ان احادیث مبارکہ پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تھے تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بھلائی پہنچائیے، ان کے ساتھ بھلا کیجیے، اچھے کام کیجیے، ان کے کام آئیے۔ اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو سلام کیجیے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائیے، ان کی مدد کیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اور زبان کے ساتھ سلام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، ابو ذریعہ ہانی بن یزید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائے اور جس کو جانتا ہو یا نہیں جانتا اس کو سلام کرے۔ اب دیکھیں یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ پچھلی جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں ہم نے سیکھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آگے فرمایا، اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائے، یعنی آپ اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائیں اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا، جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ان کو تم سلام کرو۔ آج بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم سلام تو کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہوں۔ کوئی اجنبی شخص ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے سے گزر ہو جائے ہمارے پاس سے، تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے اگر ہم جانتے نہ ہوں۔
تو اس حدیث شریف کی روح سے جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم اس شخص کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے نہ ہو. اور رمضان مبارک کی آمد ہے. رمضان مبارک میں مسلمان تمام صدقہ و خیرات کرتے ہیں. تو میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صدقہ و خیرات کیجیے. اپنے ان مسلمان بھائیوں کا ضرور خیال رکھیے جو ہمارے مسلمان بھائی مالی طور پر کمزور ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اچھا مسلمان، بہتر مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان تکلیف سے محفوظ رہے اور اپنے زبان سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سلام کرے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور درس حدیث شریف سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے اور اس پیغام کو، ان احادیث مبارکہ کو آگے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے. اس اچھی احادیث مبارکہ کو اور قرآنی احکام کو اور اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. جہاں تک یہ حدیث مبارکہ جائے گی لوگ عمل کریں گے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. آپ خود بھی عمل کیجئے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طرح کے احادیث مبارکہ کے درس، قرآن کریم کے درس میں آپ اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.